اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہنا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں۔ فائنلی 10 دن کے بعد آج ولاگ آ رہا ہے، اور ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سٹارٹنگ کرنا اور بولنا وہ سب کچھ میں بھول چکی ہوں۔ تو بس آج میں نے سوچا کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے ایک ولاگ ڈالا جائے۔ تو یہاں پہ صبح صبح کی کڑکڑاتی ہوئی دھوپ اور سردیوں کی دھوپ جس کو ہم ترستے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ دھوپ تو آج کل بہت اچھی ہمیں مل رہی ہے، لیکن خشک سردی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ہر فیملی میں ہر گھر میں یہی سننے کو آ رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے بیمار ہوا ہوا ہے، نزلہ زکام بخار یہ تو بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اور اللہ پاک جو ہے بارش برسا دے، اور تاکہ یہ ساری بیماریاں جو ہیں دور ہو جائیں۔ ونٹر ویکیشنز جو ہیں بچوں کی سٹارٹ ہو چکی ہیں ہر جگہ پہ، اور ونٹر ویکیشنز ہو سمر ویکیشنز ہو، جب یہ سٹارٹ ہوتی ہیں بچے گھر میں ہوتے ہیں تو بس پھر ماشاءاللہ سے کھانے والوں کے دم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ تو بس پھر کچن کا یہ جو چولہا ہے نا، یہ بند نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ کوکنگ ہو ہی رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر میں آ چکی تھی کچن میں، اور شام کا ٹائم تھا، بچوں کے لیے بن رہے تھے بریڈ رولز۔ اچھا، بن تو ریسیپی کچھ اور رہی تھی، بن کچھ اور گئی۔ وہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار آپ بڑا ارادہ کر کے اور بڑے اس سے آتے ہیں کہ میں یہ ریسیپی بناؤں گی، لیکن جب وہ آپ بنانے لگتے ہیں تو پھر وہ نہیں بن پاتی۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز آج کل کتنی مہنگی ہے، مہنگائی اتنی ہے، تو کوئی بھی چیز ضائع کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ تو پھر وہی بات ہے کہ دماغ لڑانا پڑتا ہے، اور آپ اس چیز کو کچھ اور شکل دے دیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، نیٹ پہ کوئی ریسیپی دیکھی، لیکن وہ بریڈ کی ریسیپی تھی، بریڈ رولز وغیرہ ہی تھے، لیکن یہ کہ اس کے لیے بریڈ کی آپ کوئی بھی ریسیپی ٹرائی کریں نا، تو اس کی بریڈ کی کوالٹی کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے پاس جو بریڈ تھی وہ 2 دن پرانی تھی، تو میں نے جب وہ ریسیپی بنائی تو بریڈ جو تھی وہ بالکل ریزہ ہو رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، اور بالکل وہ ٹوٹ ہی گئی۔ تو بس پھر میں نے کہا کہ اب یہ ٹوٹ گئی، اب میں کیا کروں؟ ایک سیکنڈ کے لیے تو مجھے ہوا کہ یار ساری بریڈ ضائع ہو گئی ہے۔ تو لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ مکس کیا، چکن کو، بریڈ کو، انڈا وغیرہ ڈال کے وہ پورا ایک امیزہ سا ریڈی ہو گیا، اور پھر اس کے اس طرح بائنڈ اپ کر کے میں نے اس طرح رول بنا دی، اور یہ رولز بھی بہت اچھے بنے تھے۔ مطلب کہ وہ بریڈ کے اندر فیلنگ کرنی تھی، اور یہ بریڈ کے ساتھ ہی سب کچھ ایک ساتھ ہو گیا۔ برتن دھونے کا تو کام میرا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، مما کا ہی کام ہوتا ہے، اور ویسے بھی بچیوں کو میں لگاتی ہوں کہ برتن تھوڑے بہت جو ہوتے ہیں کہ تم لوگ دھو لو، لیکن آج کل سردی ہے نا، تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو بالکل پانی والا کام نہیں کرنے دیتی۔ لیکن برتنوں کو پھر جگہ پہ الماریوں میں شفٹ کرنے کا کام وہ عائزہ کا ہی ہوتا ہے، وہ اس کو بولتی ہوں، وہ کرتی ہے۔ انسان جو سیکھتا ہے وہی آگے سکھاتا ہے۔ ہم نے یہی سیکھا ہے اپنی اماں کو دیکھ کے، کہ ہماری اماں کی یہی عادت تھی کہ برتن جب گندے ہوتے تھے، صبح کے ناشتے کے، رات کے کھانے کے، دوپہر کے کھانے کے، ہاتھ اسی وقت وہ دھوئے جاتے تھے۔ جب وہ ڈرائی ہو جاتے تھے تو پھر انہیں ان کی جگہ پہ فوراً سنبھال دیا جاتا تھا۔ لیکن بہت سی فیملیز میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ پورا دن کے برتن جو ہے اگلے دن جا کے وہ دھل رہے ہوتے ہیں، اور جس ٹوکری میں بس دھو کے وہ رکھ رہے ہیں، پورا فل ٹائم اسی ٹوکری میں وہ پڑے رہتے تھے، وہیں سے اٹھائے، یوز کیا، پھر وہیں رکھ دیے گئے۔ مطلب کہ ہر وقت جو ہے برتنوں کا ایک انبار کچن میں جمع رہتا تھا، نظر آ رہا ہوتا تھا، جو کہ بہت ہی برا لگتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگوں کو جن کو سمیٹ کے رکھنے کی ہر چیز عادت ہے نا، ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ باقی یہ کہ ہر ایک کی اپنی اپنی عادت ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے، جو جس طرح سیکھتا ہے وہ اسی طرح جو ہے کرتا ہے، اور وہی چیز پھر آگے سے اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائی جاتی ہے۔ صبح کا ناشتہ، اس کے بعد 2 گھنٹے کی پڑھائی بچوں کی، اور اس کے بعد جو ہوتی ہے بچوں کی یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کبھی بیڈمنٹن کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹ بال اٹھا لیتے ہیں وہ کھیلتے ہیں، اور یا پھر اسکیٹنگ، مطلب کہ یہ 3 گیمز ان کی پسند ہیں، اور وہی یہ سارے پورا دن کھیلتے رہتے ہیں۔ اور کبھی جو ہے عائزہ کے ساتھ میں خود بھی لگ جاتی ہوں، کیونکہ ماں جب تک خود بچوں کے ساتھ کھیلے گی نہیں نا، یا بچوں کے ساتھ انوالو نہیں ہوگی کسی بھی کام میں، تو بچے وہ دلچسپی سے وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ابھی میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گی کہ یار 2023 جو ہے وہ جا رہا ہے، کوئی بھی سال آتا ہے نا تو خوشی تو بڑی ہوتی ہے کہ یار نیا سال آنے والا ہے، لیکن جب وہ پرانا سال جا رہا ہوتا ہے نا تو تھوڑی سی اداسی بھی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہمارے گھر میں
کوئی مہمان آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مہمان جاتا ہے تو دل اداس بھی ہوتا ہے، تو بالکل وہی حال ہے ابھی۔ تو اس نئے سال نے ہمیں کیا کیا رنگ دکھائے ہیں، کیا کیا خوشیاں دکھائی ہیں، اور کیا کیا غم ملے ہیں اس 2023 میں، اس گزرتے ہوئے سال میں، سب کچھ شیئر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کروں گی۔ تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے اس سال کو گزرنے میں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیا سورج، نیا چاند دیکھیں گے 2024 کا اپنی زندگیوں میں۔ اللہ پاک صحت والی، تندرستی والی زندگیاں عطا فرمائے ہم سب کو۔ بہت سے نئے رشتے بنے ہیں، بہت سے رشتے ٹوٹے ہیں، بہت سی خواہشات، وہ خواہشات جن کا ہم تصور بھی نہیں کرتے تھے، وہ ساری خواہشات ہماری پوری ہوئی ہیں۔ بہت سی خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں جن کا ہم نے پلان کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا نیا سال ایسا ہوگا جس میں ہم یہ خواہشات ہماری پوری ہو جائیں گے، اللہ پاک پوری کرے گا۔ تو سب کچھ شیئر ہوگا، ضرور ہوگا، لیکن تھوڑا سا انتظار کے بعد۔ تو چلیں جناب، آج کا ولاگ میرا یہیں تک کا تھا، اور امید کرتی ہوں کہ کچھ دن بعد پھر سے ولاگ ضرور آ جائے گا بہت جلد۔ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ ملوں گی آپ لوگوں سے پھر کسی اور ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔